بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الف لام میم، انہوں حروف مقطعات آکھیا ویندہ، مختلف صورتوں دے نال مختلف حروف آئے، اور انہاں دے بارے ارشاد یہ ہے کہ انہاں دے معنی یا مفاہیم کین یہ اللہ کریم بہتر جاندہ یا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن چونکہ کلام پاک ہے، اسی طرح قرآن دا حصہ نہیں بھی جس طرح باقی عبارت ہے، انہاں دا پڑھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی قرآن دا پڑھنا، اور جڑے انہاں دے فوائد یا انوارات یا تجلیات یا برکات وہ اسی طرح نصیب ہونیاں جس طرح باقی قرآن کریم دی۔ مریض دے واسطے کوئی ضروری نہیں کہ وہ نسخے دے اجزاء بھی جاندہ ہوئے یا دوائی دا نام بھی جاندہ ہوئے، بلکہ اس دے واسطے اس دا استعمال ضروری ہے جس دے نال اس نوں شفا ہوئے۔ اسی طرح حروف مقطعات دی تلاوت ضروری ہے، اس دے نال جڑیاں برکات وہ نصیب ہوندیاں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، روئے زمین تے ایک ایسی کتاب ہے جس دے وچ کسی طرح دا کوئی شبہ نہیں، شبہ دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے اور کتاباں بھی آسمان تو نازل فرمائیاں، اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا وہ سارا ہی حق ہے، اس سارے کسی شبہ دی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کچھ وہی الہی نازل ہویا وہ سارا درست بجا، لیکن باقی کتاباں دے وچ بعد جا کے تحریف ہو گئی، وہ ارشادات ربانی لوگوں نے اپنی رائے نہ بدل دیتے، وچ اپنی گلاں داخل کر دیتیاں، اور اس گل دا کوئی ثبوت نہیں اج ملدا کہ پہلیاں کتاباں دی جڑی عبارت اج ساڈے کول ہے، کیا یہ اس طرح آسمان تو نازل ہوئی سی، اللہ دی طرفوں اس طرح نازل ہوئی ہے، یا انہاں نے کہ تبدیل کیتا، کیڑی گل وچ نویں پا دیتی۔ اگر ایک آیت یا ایک ٹکڑا عبارت دا بھی تبدیل ہو گیا تو مشکوک تو ساری ہو گئی، لیکن قرآن حکیم نو حفاظت الہیہ حاصل ہے۔ فرما انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اساں نے آپ اے نصیحت نامہ نازل فرمایا اور اسی خود اس دی حفاظت کرا۔ قرآن حکیم نو صدیاں بیت گئیاں، اج تک اس دا کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی زیر زبر، کوئی ڈنڈا، کوئی تبدیل نہیں کر سکیا، اور انشاءاللہ نہیں کر سکے گا۔ حفاظت الہیہ دے مختلف پہلو کہ اس دی عبارت محفوظ رہے، ویسے تو لو محفوظ محفوظ ہے، لیکن اصل عبارت دا روئے زمین تے محفوظ رہنا مطلوب ہے۔ اللہ کریم نے اس دا ایسا اہتمام فرمایا
کہ حفاظ پیدا فرما دیتے، لوگوں کو توفیق دے دیتی اور قرآن کریم میں برکت رکھ دیتی کہ چھوٹے چھوٹے بچے سارا قرآن کریم حفظ کر لیندے اور ہر زیر زبر نقطے پیش دے نال انہوں نے سینے محفوظ ہو گیا۔ پھر اس تے پوری زندگی دے کردار اور عمل دا انحصار رکھیا، عقائد، عبادات، اخلاقیات، بیع و شراء، زندگی دے ہر شعبے جس نے رہنمائی فرمائی۔ اور حفاظت الہیہ دا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اس نو سینہ محفوظ رکھنے والے زندہ رہن گے، اسی طرح اس تے عمل کرنے والے بھی ہمیشہ باقی رہن گے تا قیام قیامت۔ یعنی کتاب دی حفاظت دا مفہوم یہ ہے کہ کتاب محفوظ رہے گی، اس دی عبارت محفوظ رہے گی، اس دے معانی محفوظ رہن گے۔ لوگوں نے کوشش کی تھی معانی تحریف کرنے دی اور مختلف معانی پہنان دی، لیکن ایسی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح الفاظ محفوظ ہیں آج بھی بحمد اللہ، اس دے معنی اور مفہوم بھی اسی طرح محفوظ ہیں اور اس تے عمل بھی کرنے والے لوگ موجود اور انشاءاللہ ہمیشہ رہسن۔ پھر قرآن کریم نے بہت سارے پہلو زیر بحث آنے۔ قرآن حکیم نے صحت انسانی دے بارے چیزاں ڈسکس کیتیاں، تخلیق انسانی دے بارے کہ کس طرح انسان دے وجود نطفہ کس طرح بندا، پھر نطفے تو رحم مادر بچہ کس طرح بندا اور کتنے وقت اس دی کہ صورت بندی ہے، پھر وہ پیدا ہوندا کس طرح ہوندا، اسے روح کہڑے ویلے پھوکی ویندی۔ اج بڑا ترقی یافتہ دور ہے اور موجودہ سائنس نے بڑے حقائق دریافت کیتے ہیں، لیکن کتنی عجیب گل ہے کہ جہڑیاں گلاں اج تو 1400 سال پہلے قرآن کریم نے دسیاں ہیں، سائنس نے 14 صدیاں سر پٹک کے صرف انہاں دی تصدیق کیتی، اس تو ود کے کوئی تحقیق نہیں کیتی۔ جو کچھ آج سائنس دس دیئے یہ او کچھ ہے جو آج تو 1400 سال پہلے قرآن کریم نے دسے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے قوماں دے عروج و زوال، انہاں دے اسباب و علل تے بحث فرمائی۔ اج آن کے اس تے تحقیق ہوئی، جنگی ماہرین نے جنگاں اور انہاں دے نتائج اور انہاں دے طریقے، پھر جنگاں واسطے نویں ہتھیار، نویں چیزاں، ایٹمی ہتھیار تک ایجاد ہو گئے، لیکن وہ اصول جڑے قرآن حکیم نے دسے ماہرین نے ہزاراں سر پٹکنے تو بعد انہاں دی صرف تصدیق ہی کیتی، دے مقابلے کوئی بیان نہیں کر سکے۔ اسی طرح فلکیات دے بارے قرآن کریم نے چند دے بارے، سورج دے بارے، سیارگان دے بارے، زمین دے بارے، سورج دے طلوع و غروب دے بارے، رات دن دی کمی بیشی دے بارے، موسماں دے تغیر و تبدل دے بارے، بدلاں دے بارے، بارش اور ہواواں دے بارے، ہر وہ چیز جڑی انسانی زندگی نہ متعلق ہے، وہ مادی ہے، زمینی ہے، فضائی ہے، سمندری ہے، بحری ہے، یا دنیا دے کسے حصے چ اس نو قرآن کریم نے زیر بحث آندا، اور وہ حقیقتاً جنہاں تے صدیاں دی کدو کاوش تو بعد سائنس نے اج کچھ نتائج مرتب کیتے ہیں، لیکن جتنے نتائج سائنس نے صحیح مرتب کیتے ہیں وہ صرف قرآن کریم دے ارشادات دی تصدیق کیتی، اس تو ود کے کوئی گل نہیں دسی۔ لہذا قرآن دا اے ارشاد ذالک الکتاب ہو، اے او کتاب ہے لا ریب فی، جسے کوئی شک دی گنجائش نہیں۔ یعنی جتنیاں چیزاں دنیا تے انسان جنہاں دی تحقیق کر سکتا ہے یا مختلف جدید مشینہ دے نال، جدید علوم دے نال، سارا زور لانے تو بعد جتنے اصول سائنس نے وضع کیتے ہیں جڑے قرآن دے خلاف ہے، بالآخر سائنس نے خود انہاں دی تردید کیتی، حتیٰ کہ صدیاں دے کدو کاوش تو بعد سائنس اس نتیجے تے پہنچی جڑا قرآن نے آج تو 1400 سال پہلے دسے۔ لہذا یہ وہ کتاب ہے جس دے قصے موجود ہے۔ اگر دنیا تے جڑے ساڑھے تجربے چیزاں آئیاں
اور جدید تحقیق بھی انہاں تو اگے نہیں ودی، انہاں دی تصدیق ہی کیتی جس ویلے کتاب آخرت دے بارے، برزخ دے بارے، حساب کتاب دے بارے، ثواب عذاب دے بارے، فرشتیاں دے بارے گل کر دی ہے۔ تے دا مطلب ہے اس دی کوئی گل بھی کسے گل بھی رائی برابر شبہ دی گنجائش کوئی نہیں، سارا ہی حق ہے اور سارا ہی سچ ہے۔ ھدی للمتقین، متقیاں دے واسطے راہ بری دا کم کر دی ہے۔ خدا دونوں معنی چ استعمال ہونا رہنمائی بھی اور راہبری بھی۔ رہنمائی یہ ہوندی ہے کہ کسی نو دسیا جائے کہ اے سدھی راہ ہے، راہبری یہ ہوندی ہے کہ اس راہ تے اس دا ہاتھ نپ کے یا اس دے نال ٹر کے اس نو منزل تے پہنچایا جائے۔ خدا دونوں معنی چ استعمال ہونا، جس ویلے خدا للعالمین ہونا یا خدا للناس ہونا تو اس تو مراد ہونا کہ رہنمائی ساری نوع انسانی دی کر دی ہے۔ جو خدا للمتقین ہونا جس کا مطلب ہونا راہ بری انہاں لوکاں دی کر دی ہے جڑے تقوی اختیار کر دے، جڑے متقین۔ متقی کس نو آکھیا واندا، تقوی کے ہے، متقین کون لوگ ہیں؟ اس دی وضاحت خود قرآن حکیم نے اگے کیتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سب تو پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب تے ایمان لے آنے، اور سب تو بڑا غیب خود ذات باری ہے، اللہ کریم دی ذات ہے جڑی ہر ویلے ہر جگہ موجود، حاضر و ناظر ہے، ہر شے اس دے علم وچ موجود ہے، اس دی نظر وچ موجود ہے۔ وہ ہر جگہ ذاتی طور تے اپنی ذات اور صفات دے نال ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ موجود، ہر ذرے دا علم اس دی ذات دے کول ہے، ہر ذرہ اس دے دستے قدرت دے وچ ہے۔ اس دے باوجود وہ انسانی عقل تو بالا تر ہے، انسانی عقل اس دی ذات نو، اس دی کنہ نو پا نہیں سکتی، اور انسان دے واسطے سب تو بڑا غیب اللہ دی ذات ہے۔ عہد فطرت دے وچ عیسیٰ علیہ السلام دی رحلت تو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تک جڑا 500 سال دا عرصہ تقریباً گزردا، اس نو عہد فطرت آکھیا وینا، جس وچ کوئی بندہ آسمانی کتاب تو یا بھئی الہی تو حق دسن والا روح زمین تے موجود نہیں ہے، جس ویلے حق کھو گیا اس ویلے بھی بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے محقق، اہل زبان، شاعر، زندگی دے ہر شعبے دے لوگ موجود ہے، لیکن اللہ دی ذات دے بارے اپنی تحقیق اور اپنی اس علمی زور نال کوئی نہیں پا سکیا، بلکہ زیادہ تو زیادہ جس نے پایا اس نے ہی پایا کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کون ہستی ہے جی اس کائنات نو چلا رہی ہے، وہ کیسی ہے، وہ کتھے ہے، جڑی یہ روزمرہ دا تخلیق دا عمل جاری ہے، موت دا عمل جاری ہے، چیزاں بن رہی ہیں، چیزاں مٹ رہی ہیں، شب و روز آ جا رہے ہیں، موسموں دا تغیر و تبدل ہو رہا، یہ کون ہے جڑا اس سارے نظام نو چلا رہا، وہ کتھے ہے؟ ایک کوئی گل کسی دی سمجھ نہیں آئی، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث اور انہوں نے اعلاء کلمۃ الحق فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ دی ذات، اللہ دی صفات دے بارے حضور نے دسیا تو تاں لوکاں نے جانیا۔ یہ جڑا حضور نے دسیا تو لوکاں نے جانیا، لوکاں دے علم و عقل تو یہ چیز بالا تارے، لیکن اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم دے دسنے تے اس نو غائبانہ من لیا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اس زندگی دے خاتمے تے یا موت تو بعد تا ہر شے کھل ویسی برزخی تے نظر وسیع ہو جائے گی، آخرت فرشتے ذات باری دا ادراک ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا، لیکن اتھے جا کے مننے دا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ دی ذات ایسی ہے کہ جڑا اس نو ویکھ لے، سمجھ لے، پا لے، اس دے اختیار تا نہیں کہ وہ نہ منے۔ منن دی گل تے یہ ہے کہ جس ویلے ساڈے ادراک چو وہ بالا تر ہے،
اور اسی اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دسنے تے غائبانہ اس دی شان، اس دی ہستی، اس دی حیثیت، اس دی ذات، اس دی صفات تے یقین آنی ہے، اے ایمان بالغیب ہے اور یہ مطلوب ہے۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ جنہاں دی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غائبانہ یقین کر لینے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر انہاں دی زندگی دا جڑا اللہ ہے عمل ہے وہ اللہ دی اطاعت دی حد دے اندر آوے۔ ساڑھے ترجمے والے نے تے لکھیا کہ وہ نماز نو قائم رکھتے ہیں، لیکن گل یہ ہے وہ نماز کیا ہے؟ عبادت دا مفہوم کیا ہے؟ اللہ دے حکم دی تابع داری، جس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح باوضو ہو کے، کپڑے پاک، جگہ پاک، قبلہ رو ہو کے، جس طرح اللہ دا حکم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، حضور نے جڑی تشریحات دسیاں، رکوع، سجود، قیام، یہ سارا کیتا جائے، یہ نماز ہے۔ زندگی دا کوئی کم او اخلاق نہ متعلق ہے، او عبادات نہ متعلق ہے، او کاروبار نہ متعلق ہے، او جنگ اور صلح نہ متعلق ہے، او ذاتی ہے، او برادری دا، او معاشرے دا، او قومی ہے، او ملکی ہے، او بین الاقوامی ہے۔ دنیا دا کوئی کم جڑا اسی کرنے ہاں جس ویلے اللہ و اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر ہونا تو وہ عبادت ہوتا۔ زندگی دا کوئی کم جڑا حضور دی شریعت دے تابع ہوئے گا، آپ دی سنت دے تابع ہوئے گا، وہ عبادت ہوئے گا۔ الذین یقیمون الصلاۃ دا مفہوم ہے بنے گا کہ او لوگ جڑی اپنی زندگی نو اطاعت الہی دے مطابق ڈھال لیندے، پہلے ایمان بالغیب، اللہ تے غائبانہ ایمان لے آنے، پھر زندگی دے لائے عمل نو اللہ دی حکم دے اندر اور اس دی اطاعت دے مطابق ڈھال لیندے، پھر تیسری گل لے وے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جڑا رزق اساں انہاں نوں دتا، جو کچھ اساں انہاں نوں عطا کیتا، اس نوں اللہ دے حکم دے مطابق خرچ کر دے۔ انفاق ہوندا او خرچ جڑا حدود الہی دے اندر کیتا جائے۔ اور اللہ نے بے شمار چیزاں جڑیاں نو عطا فرمائیاں، کسی نو صحت ہر ایک نو عطا کیتی ہے، کسی نو جسمانی قوت لوکاں نالوں برتری عطا کیتی ہے، کسی نو علم دا خزانہ عطا کر دیتا، کسی نو بیان کرنے دی قوت عطا کر دیتی ہے، کسی نو لکھنے پڑھنے دی قوت عطا کر دیتی ہے، کسی نو اقتدار اور حکومت دے دیتا۔ تو جو کچھ جس نو دیتا اس سارے نو اللہ دی اطاعت دے مطابق کام میں چلایا انہیں، یہ ہیں مما رزقناہم ینفقون۔ یعنی ترے صفتاں دسیاں متقیہ دیاں، پہلی یہ ہے کہ غائبانہ ایمان لے انہیں، دوسری یہ ہے کہ اپنی زندگی دے لاہے عمل نو قرآن و سنت دے مطابق ڈھال لینے، تیسری یہ ہے کہ جیڑیاں قوتاں انہاں نوں یا جو کچھ اللہ نے انہاں نوں مال، دولت، اقتدار، اختیار، طاقت، علم جو کچھ عطا کیتا، اس نو اطاعت الہی دے اندر صرف کر دیں۔ پھر اس دے نال مزید فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان بالغیب بھی لے آئے اور زندگی نو اللہ دے احکام دے مطابق بھی ڈھال لیا، جو نعمت کول ہے اس نو اللہ دے حکم دے مطابق بھی خرچ کر دے۔ پھر بھی فرمایا، اس تے تاکید مزید کی تھی کہ یہ سب محض دکھاوا یا اس ابہام میں نہ ہوئے شاید اسی طرح ہوئے تو چلو اس طرح کر لی، نہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ سارا اس دلی یقین نال کر دینا ہے میرے حبیب کے ساتھ جو کچھ تہاڈے تے نازل کیتا وہ حق کے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس تے پختہ یقین رکھ دین، اس تے ایمان رکھ دین۔ یقین دی ایک بڑی عجیب مثال کسی نے دیتی کہ قید سالی پہ گئی اور لوگوں نے، علماء نے اور اعلان کیتا اور لوگوں نے کڈیا
نماز استسقاء واسطے کہ سارے لوگ باہر نکلو اور بارش واسطے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کریے، تو وہ جس لے گئے تو بے شمار آبادی شہر دی سارے لوگ اکثر لوگ باہر نکلے، تو پورے اس ہجوم دے وچ ایک نوعمر بچہ ہے جس دے ہاتھ وچ چھتری ہے، ساری مخلوق جو چھتری لے کے نہیں گئی، ایک اس بچے دا اپنا یہ یقین آیا کہ جس لئے اللہ کو منگنا تو بارش تو ہوئے کہ میں چھتری لے جاؤں، یہ ہوندی ان باقی جڑے گئے نہیں مانتا ہوں آج بھی سارے چاہے ہیں تو بھی مسلمان گئے بھی نماز پڑھنے واسطے، گئے بھی اللہ کو دعا منگنے واسطے، لیکن یقین دا او درجہ انہوں نے حاصل نہیں اس پورے ہجوم میں جڑا اس ایک بچے نو حاصل ہے جڑا چھتری لے کے چل رہا کہ جس لئے اللہ دی بارگاہ نفل بھی پڑھنے اور اللہ کو دعا کرنی میں چھتری لے جاواں، بارش ہونی واپسی تے بھیگنا جاواں۔ یہ مراد ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جنہاں نو پختہ یقین ہے اس گل تے جڑی آپ تے نازل فرمائی، وما انزل من قبلک، اور جڑیاں کتاباں تو ساڑھے تو پہلے نازل ہویاں انہاں تے بھی پکا اور پختہ یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ہوتی عجیب گل ہے کہ کتاباں نو مندین پہلیاں نو بھی تے پہلیاں ساریاں کتاباں بھی آخرت دا ذکر ہے، قرآن کریم تے یقین کر دیں تو اسے بھی آخرت دا بار بار ذکر ہے، حضور دی حقانیت اور اللہ دی توحید نو مندین اس سارے بھی بار بار قیامت دا ذکر ہے، تو اس سارے دے وچ قیامت تا شامل ہوگی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جڑے آپ دے جو کچھ نازل ہے اس تے یقین رکھ دیں، اس دے باوجود قیامت دا یقین اتنا پختہ چاہیے، اتنا پکا چاہیے کہ جڑا وہ بچہ چھتری لے کے گئے اس نالوں بھی زیادہ یقین قیامت تے چاہیے۔ اس وقت فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت دا بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے چونکہ یہ آخرت دا یقین ہے جڑا ایمان تو لے کے عمل تک انسان دے نال رہندا اور اس نو ایمان اور عمل اس دی رہنمائی اور اس نو اس تے قائم رکھدا، اور جس ویلے اس یقین تھوڑی جی سستی تھوڑا جا تزلزل آندا تو بندہ ڈول بہندا، اور کفر دا بڑا سبب باقی اسباب تو علاوہ بڑا سبب جڑا کافران دے کفر تے رہنے دا او انہاں دا آخرت تے عدم یقین ہے، آخرت تے انہاں نو اعتبار نہیں، انہاں دا یقین آخرت تے نہیں، یہ بڑا سبب ہے کفر دا، اور آخرت دی جواب طلبی ایمان تے قائم رہنے دا بہت بڑا سبب ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے لوگ اپنے پروردگار دی طرف ہدایت تے، اور یہ لوگ جڑے کامیاب ہیں، جڑے فلاح پا گئے، جڑے کامیابی نال ہمکنار ہو گئے، جنہاں لوگوں ایمان بالغیب نصیب ہے، جنہاں دے اعمال قرآن و سنت دے مطابق ڈھل گئے، اور جنہاں دیاں قوتاں یا مال یا اقتدار اللہ دی اطاعت دے وچ ڈھل گیا، اور جنہاں اللہ دی کتاب تے پختہ یقین ہے، انہاں کتاباں تے جڑیاں پہلے نازل ہوئیاں انہاں تے بھی پختہ یقین ہے کہ وہ بھی ساریاں حق گئیاں۔ یہ الگ گل ہے کہ انہاں دے احکام اپنے وقت واسطے ایمان انہاں تے یقینی ہو سی، عمل قرآن کریم تے ہو سی کہ ساڈے واسطے اعمال دا جڑا راہ ہے، عمل دی جڑی راہ ہے وہ قرآن نے متعین کرنی ہے، اور آخرت تے پختہ یقین ہو سی۔ یہ وہ لوگ ہیں جڑے اپنے رب دی طرفوں راہ ہدایت سدھے راہ تے، اور یہ وہ لوگ ہیں جڑے کامیابی نال ہمکنار ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔